اب اگلی سٹیج، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تنظیم. تنظیم میں اس کو سمجھ لیجئے دو جملوں میں، نبوت و رسالت کی بنیاد پر جو تنظیم وجود میں آتی ہے اس سے زیادہ پاورفل کوئی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ جسے آپ نے نبی مان لیا اب اس سے اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. اختلاف رائے کہاں ہوگا؟ وہ تو سورس ہی ڈفرینٹ ہے. ڈرتے ڈرتے صحابہ کہتے تھے حضور اگر اجازت ہو، اگر تو یہ وحی سے فیصلہ ہے تو سر آنکھوں پر، اگر کوئی آپ کی ذاتی اجتہاد ہے تو اگر اجازت ہو تو ہم عرض کریں کہ یہاں جو آپ نے لشکر کو، یہاں جو کیمپ لگایا ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ وہاں دوسری جگہ پر لگا. ڈرتے ڈرتے یہ ممکن ہی نہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے اور پھر بھی وہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی آپشن باقی ہے. تو اس سے زیادہ کسی منظم تنظیم کا، یہی وجہ ہے کہ کوئی فارمل آرگنائزیشن ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتی. فارمل آرگنائزیشن پہلی مرتبہ ہوئی ہے جب انصار کے 72 افراد آئے ہیں مدینے سے. کیونکہ مکے میں جب تک حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا ایک شہر ہے، چھوٹی سی بستی ہے، تمام صحابہ وہاں موجود ہیں، براہ راست آپ سے ربط اور تعلق ہے، لہذا کسی فارمل آرگنائزیشن کا سراغ ملتا ہی نہیں، نہ کسی سے بیعت لی نہ کوئی آرگنائزیشن. لیکن جب مدینے کے لوگ آئے، فاصلہ ہے 350 میل کا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی لوکل نظم قائم کرنا پڑے گا، تب نمبر 2 چیز جو تنظیم میں ملتی ہے وہ بیعت ہے. پہلی بیعت لی حضور نے ان صحابہ کرام سے 72 افراد سے جو مکے سے آئے تھے. اور وہ بیعت کیا تھی؟ ذرا اس کے الفاظ اور ترجمہ سن لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ اس سے زیادہ کسی ریولوشنری آرگنائزیشن کا اس سے زیادہ مؤثر اور درست کوئی کانسٹیٹیوشن ممکن نہیں. حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیعت معاہدہ ہے، ایگریمنٹ. کس بات پر؟ علی السمع والطاعہ، سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، والمنشط والمکرہ، چاہے ہماری طبیعت آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جسے آپ صاحب امر بنا دیں گے اس سے بھی نہیں جھگڑیں گے، اس کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے ہم اپنی زبانوں پر تالا نہیں ڈالیں. یہ ہے ایک ریولوشنری پارٹی کا کانسٹیٹیوشن. تمام ہاتھ باندھ دیے حضور نے پہلے ہی قدم پر. یہ نہیں صاحب یہ تو آج ایمان لایا، میں 10 سال سے ایمان لایا ہوا ہوں، آپ امیر اس کو بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بناتے؟ علی اثرۃ علینا، یہ اختیار میرا ہے، جس کو چاہوں گا تفویض کروں گا. جی یہ رائے میری نہیں مانی گئی، پھر منشط والمکرہ، رائے مانی جائے نہ مانی جائے، بات تم ضرور کہو، مانی جائے نہ مانی جائے اطاعت کرنی پڑے گی. تو وہ جو موسٹ ڈسپلنڈ آرمی جس کو آپ کہتے ہیں آرمی ڈسپلن، there is not a reason why, there is but to do and die، وہ ڈسپلن ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. تربیت میں اولین چیز وہی نظریے کی پختگی کے لیے قرآن پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. رات کا آدھا حصہ کھڑے رہو، پونا حصہ کھڑے رہو، 2/3 کھڑے رہو، ریپیٹ، اس کو ہیمر کرو اپنے اندر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اس قرآن کو جتنا ہیمر کرو گے اپنے اندر، اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ تمہاری وابستگی بڑھے گی، اتنی ہی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے اس کے اندر اور مضبوطی آئے گی، اور وہی سورس آف اسٹرینتھ ہے اس ریولوشن کے اندر. نمبر 2 ڈسپلن کی عادت ڈالو، سنو اور مانو. نمبر 3 یہ پیسو ریزسٹنس کے دوران خود بخود تربیت ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں. ماریں پڑ رہی ہیں، فاقے آ رہے ہیں، لوگوں کو باندھا جا رہا ہے، یہ ساری اس پر کھڑے رہنا، یہی تو صبر اور مصابرت کی تربیت ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے، اور اس کے ساتھ نماز، اس کے ساتھ زکوٰۃ، انفاق، کامریڈ شپ، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ،
اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر ترجیح دو، چاہے خود اپنے لیے بھی مشکل پڑی ہوئی ہو۔ یہ ہے وہ کہ جس نے وہ تربیت پیدا کی تھی جس کا کی گواہی دی ہے ایرانی کسی جاسوس نے، اور میں اس کی ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے تو جاسوسوں نے آ کے حالات دیکھے اور پھر ایک جملے میں کہا یہ عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں یہ شہ سوار نظر آتے ہیں۔ دنیا نے پہلے فوجیں بھی دیکھی تھی، لاکھوں کی فوجیں تھی، قیصر اور کسریٰ کی فوجیں، سٹینڈنگ آرمیز، ٹرینڈ آرمیز، ان کے لشکر موو کرتے تھے۔ جہاں پڑاؤ ہوتا تھا رات کو کیا ہوتا تھا؟ رنگ رلیاں ہوں گی، آس پاس کی کسی عورت کی عزت کا محفوظ رہ جانا محال عقلی ہے، شراب نوشی ہوگی۔ اور یہاں ہم نے ان کے پڑاؤ دیکھے ہیں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے رو رہا ہے، ان کے جو راہب خانوں کا منظر ہوتا ہے وہ ان کی فوجوں کے رات کا منظر ہے۔ ہم رہبانوں باللیل، باقی دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے، لیکن جو راہب دن میں تھا وہ رات کو بھی راہب، دن میں بھی راہب۔ یہ دن میں شہ سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اندر ڈھالیں اور تلواریں اور تیر اور گھوڑوں کی پیٹھ پر جمے ہوئے۔ یہ کمبینیشن ہے ان کوالٹیز کا جو کمال ہے تربیت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے ساتھ جمع کر لیجئے، یہ تین چیزیں تھیں جس سے وہ طاقت وجود میں آئی ہے۔ چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمسن، شروع میں وہ میں پہلے ہی بیان کر چکا، 8 برس کی پیسو ریزسٹنس وہ تو مکے میں ہو گئی۔ ہجرت کے فوراً بعد اب اللہ نے ایک بیس دے دیا ہے، اس بیس کی تلاش حضور نے خود شروع کر دی تھی، ذہن میں رکھیے۔ سن 10 نبوی میں فیصلہ ہوا ہے دار الندوہ میں کہ اب حضور کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ وہ پروٹیکشن دے رہے تھے خاندان بنی ہاشم کے سربراہ کی حیثیت سے، اور قبائلی زندگی کے اندر یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگر اس صورت میں حضور کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا تو ایک خانہ جنگی شروع ہو جاتی قریش کے گھروں کی، مختلف گھرانوں کی، جو قاتل ہوتا اس کے خلاف بنی ہاشم کھڑے ہو جاتے قصاص کا مطالبہ لے کر۔ اینڈ اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، اتنی عقل انہیں بھی تھی کہ ہمیں اپنے قریش کو آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہ جو سیادت ہے پورے عرب میں ہماری وہ ختم ہو جائے۔ یہ وہ چیز تھی 10 برس تک حضور کو جس سے پروٹیکشن ملی۔ سن 10 میں فوت ہو گئے، ادھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر کا ایک یوں سمجھیے رفیقہ حیات، تسلی دینے والی اور دلجوئی کرنے والی وہ بھی نہ رہی، اسی لیے عام الحزن کہا ہے حضور نے، سے یہ ہمارے لیے رنج کا سال ہے۔ مکے میں جب فیصلہ ہو گیا، وہ ان کی پارلیمنٹ تھی ایک طرح کی، فیصلہ ہو گیا قتل کر دو، تو اب حضور کو ایک الٹرنیٹ بیس کی تلاش تھی، متبادل مرکز۔ اس لیے آپ نے طائف کا سفر کیا، پورے 10 برس کوئی سفر آپ کا ریکارڈ پر نہیں ہے باہر کا، ساری محنت مکے میں ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ میلوں میں جا کر تبلیغ، باقی عکاس کا میلہ ہو گیا، کوئی اور میلہ ہو گیا، باقی یہ کہ سارا اب پہلی مرتبہ گئے، لیکن وہاں آپ کو معلوم ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ 10 برس میں پرسنلی حضور کے ساتھ نہیں ہوا تھا، لہذا مایوس ہو کر واپس آئے۔ اور یہ بات بہت سے حضرات کو جن کو پہلے معلوم نہیں ہے ان کا ذہن ابا کرے گا، وہ شاید اس کو قبول نہ کریں کہ مکے میں جب دوبارہ داخل ہوئے محمد الرسول اللہ تو ایک مشرک کی امان لے کر داخل ہوئے۔ He couldn't enter مکہ، فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دینے کا۔ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجتے ہیں حضور کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لو تو میں آؤں مکے میں داخل ہوں، اور عرب کی شرافت سے یہ بعید تھا کہ اس سے کوئی امان طلب کرے اور وہ ریفیوز کرتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میری امان میں آپ۔ فرمایا یوں نہیں، خود آ کے لے کے جاؤ، میں اگر کہیں داخل ہوں اور فوراً حملہ ہو جائے، اس لیے کہ جب پارلیمنٹ کا تو فیصلہ ہے، ہر ایک کے پاس لائسنس ہے مجھے قتل کر دینے کا، جو بھی ان کا اجتماعی نظام تھا اس کی طرف سے، لہذا وہ شخص اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر مکے سے باہر آیا، حضور کو لے کر گیا ہے۔ اور یہ احسان اتنا حضور نے یاد رکھا ہے کہ غزوہ بدر میں فرمایا تھا، وہ جو 70 قیدی تھے اسیر بدر کے، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ بہرحال لیکن جب اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہ کھڑکی کھلی، مدینے سے 6 آدمی، پھر 12 آدمی، پھر 72 آدمی، پھر انہوں نے بیعت کی۔ اس بیعت میں یہ بھی طے کیا کہ آپ آئیں ہمارے ہاں، یثرب آئیں،
ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اگر ہلکا یہاں سے حملہ ہوگا تو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے مدینے میں. اب یہ نوٹ کر لیجئے, مدینے پہنچ کر صرف 6 مہینے حضور نے لگائے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن. 3 قدم ہیں. وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, میں صرف گنوا سکتا ہوں اس وقت, تفصیلات آپ میری کتاب میں پڑھ سکیں گے. نمبر 1, مرکز کی تعمیر مسجد نبوی کی. وہی آپ کی خانقاہ بھی, وہی درسگاہ بھی, وہی حکومت کا مرکز بھی, گورنمنٹ ہاؤس بھی, ہر چیز. نمبر 2, انٹیگریشن انصار اور مہاجرین. یہ ایک اتنا تاریخ کے اندر عجیب واقعہ ہوا ہے. ان کا بھائی چارہ اور کیسا کہ لوگوں نے دکانیں تقسیم کر دی, مکان تقسیم کر دیے, یہاں تک کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے گھر کہ میری یہ 2 بیویاں ہیں, آپ کو جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں, آپ اس سے شادی کر لیں. اس وقت تک پردے کا حکم تھا نہیں. میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی, اللہ کے نبی نے جسے میرا بھائی بنایا ہے, اس کا گھر آباد نہ ہو. تیسرا کام, یہود کو جکڑ لینا, جس کو کہ آپ مونٹگومری واٹ کی اگر کتاب پڑھیں گے تو جتنی اس کے پاس ووکیبلری تھی اس نے ختم کر دی ہے یہاں تعریف کرتے ہوئے حضور کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور تدبر اور سیاسی معاملات کا اور دور کے آنے والے حالات کی پیش بینی اور پیش بندی, جتنی ووکیبلری ممکن ہے خرچ کر دی ہے. اس لیے کہ جکڑے گئے, معاہدے کے اندر جکڑ لیا. کامن ڈیفنس, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اب جو بھی کچھ انہوں نے کیا وہ غداری کی, خلاف وعدے کے خلاف کیا. اپنا گلٹی کانشنس, اور گلٹی کانشنس کے پاس پھر وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑا ہو سکے میدان میں, لہذا کبھی بھی وہ کھلے میدان میں مقابلے میں نہیں آ سکے سوائے سازشیں کرنے کے. کبھی بھی حضور کا مقابلہ کھلے میدان میں نہیں کر سکے. 3 کام 6 مہینے میں کرتے ہی اب حضور نے اقدام شروع کیا ہے, ایکٹیو ریزسٹنس. اس کو پہچان لیجئے. سیرت کے یہ حصے جو میں نے ابھی تک بیان کیے تو آپ میں سے اکثر حضرات کے سامنے ہوں گے. یہ حصہ جو ہے یہ ہماری تاریخ کے اندر گم ہو گیا ہے. گم کیوں ہو گیا ہے کہ ہم پر پچھلے 200 سال یا کم سے کم 100 سال جس انداز میں بیتے ہیں اس میں ہمارا ایک اپولوجیٹک انداز بن گیا. مغرب نے ہم پر اعتراض کیا اور حضور کی سیرت پر بڑی خونی سیرت ہے یہ, اور بڑے خونی مسلمان ہیں یہ, اور بوئے خو آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. ہم نے کہا نہیں جی نہیں, بالکل نہیں, یہ تو خام پر الزام ہے. ہم نے تو جنگ خود کی نہیں, یہ تو ایک ڈیفنس کے اندر جو تھا مدافعانہ جنگ ہوئی ہے. یہ جو اپولوجیٹک انداز تھا اس نے سیرت کے اس باب کو بالکل دفن کر دیا. اچھی طرح جان لیجئے کہ انیشیٹو ہجرت کے بعد حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ریفیوجی بن کر نہیں گئے تھے, یہ ہجرت تھی, ایک بیس کی تلاش میں گئے تھے, اور بیس اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے اقدام کیا جائے. صرف 6 مہینے آپ نے لیے, اس کے بعد آپ نے اقدام شروع کر دیا. اور وہ اقدام کیا تھا؟ 2 کام ذہن میں رکھیے, اور جدید 2 اصطلاحات سے ساری بات واضح ہو جائے گی. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اینڈ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. ان کی لائف لائن تھی وہ کیروان روٹ, شمال کو جا رہا ہے بدر کے قریب سے ہو کر شام کی طرف, جنوب کو جا رہا ہے یمن کی طرف طائف سے ہو کر. ان دونوں پر آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, ان کی لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈالا. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اور خود آپ بھی تشریف لے گئے. یہ 8 مہمیں ہیں بدر سے پہلے. عام لوگ سمجھتے ہیں پہلا معاملہ بدر کا ہے, اور بدر میں چونکہ چڑھ کر قریش آئے ہیں اس لیے اس کو تو ہمارے سیرت نگاروں نے, اس دور کے سیرت نگار بھی, چاہے وہ علامہ شبلی ہو چاہے کوئی ہو, وہ سب کے سب اس معاملے کے اندر وہ معذرت خواہانہ ذہن لیے ہوئے ہیں کہ وہ بدر کی بات تو بیان کریں گے, بدر سے پہلے 8 جو مہمیں ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کرتے. آپ کو کھود کر نکالنی پڑیں گی کہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب جو سیرت پر کتابیں آ رہی ان میں موجود ہیں, لیکن یہ ایک دور تھا جس میں ہم نے چھپایا. انیشیٹو حضور نے لیا ہے. قریش کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگرچہ وہاں ہاکس بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اب ہم جائیں اور مدینے میں بھی چین سے ان کو نہ رہنے دیں, لیکن وہاں ڈوز بھی تھیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول ریکارڈ پر ہے کہ اس نے یہ کہا تھا جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت جوش و خروش ہے, چاہتے ہیں کہ جا کے محمد کا پیچھا کریں, اور پہنچے مدینے بھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی, یہاں سے چلے گئے, اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم.
اب تو مقابلہ ہوگا باقی عربوں کا اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر محمد جیت گئے، پورے عرب کے اوپر اگر غلبہ ہو گیا تو بھی ہمارا کیا نقصان ہے؟ آخر قرشی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب ختم کر دیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری اپنی تلواریں جو ہے اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں ہوگی. اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹس موجود تھے وہاں پر. پھر ڈوز میں حکیم ابن حزام جیسے لوگ بھی موجود تھے، ان لوگوں نے جنگ کو روکا ہے. لیکن دو واقعات ایسے ہو گئے کہ اس کے بعد، اور یہ دونوں باتیں انیشیٹو حضور کی طرف سے، اقدام حضور کر رہے ہیں. واقعہ نخلا، آپ نے ایک چھاپے مار دستہ بھیجا، طائف اور مکے کے درمیان وادی نخلا ہے، اسے جو انسٹرکشنز تھی وہ بھی سیلڈ لیٹر میں دی گئی تھی کہ مدینے سے 2 دن کی مسافت پر جا کر پھر یہ خط کھولو اور دیکھو کیا لکھا ہے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرو انسٹرکشنز کو. جب کھولا گیا تو نظر آیا کہ جاؤ نخلا میں جا کر قیام کرو، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور ہمیں رپورٹ کرو. فوراً جو اس کے جیش کے سپہ سالار تھے، چھوٹا سا چھاپا مار دستہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ بہت سخت ہے، آپ لوگ آئے ہیں میرے ساتھ، مجھے تو یہ کام کرنا ہے، حضور کا حکم ہے. اب اس طرح جو ہے موت کے منہ میں جانے کے لیے جو تیار ہو وہ آئے، جس کی ہمت نہ ہو واپس چلا جائے. سب نے کہا نہیں ہم حاضر ہیں. پہنچ گئے، وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی، یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس میں ایک مشرک، پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک مشرک کا ہوا، اور اس قافلے کا مال لے کر یہ آ گئے مدینے میں. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ نے کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ وہ تو سچویشن ایسے ڈیولپ ہو گئی. جب آپ وہ کہاں مکے اور طائف کے درمیان، مکے سے جنوب میں ہے وہ نخلا، کہاں مدینہ، ایٹ اے ڈسٹینس آف 300 miles، مور دین 300 miles. ایکسپیڈیشن گئی اور کوہرام مچ گیا کہ اب ان کی جرتیں اتنی ہو گئی مسلمانوں کی اور محمد کے ساتھیوں کی، یہاں آ کر ہمارا آدمی مار گئے. تو وہ جو ہاکس تھے اب ان کو ہمت ہو گئی. ادھر سے وہ قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان، جا رہے تھے جب حضور نے پیچھا کیا تھا، لیکن وہ نکل گئے تھے بچ کر. جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر بات ہے انہیں اندیشہ تھا کہ تو بہت سخت میرے ساتھ معاملہ ہوگا. SOS کال بھیجی مکے کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، مدد بھیجی جائے. اس کے اوپر اب وہ قافلہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، اور یہاں سے اب وہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا ہے. فائنل سٹیج جو 6 سال تک چلا انسائیڈ عربین پیننسولا. اوپر کی بات کی ہے، وہ جو انٹرنیشنل لیول پر ایکسٹینشن ہے ریولوشن کا حضور کے، وہ اس کی چھوڑ دیجئے بات. تو عرب کی حد تک 6 سال، یعنی 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پہلا وہ مقابلہ کھلا میدان میں جنگ کی صورت میں، جس کا نام جنگ بدر ہے، اور 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 6 سال بعد مکے میں داخلہ 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے واقعات اکثر لوگوں کے علم میں ہیں. بدر میں جو کچھ ہوا، صرف یہ عرض کر دوں کہ جو بھی مدد آئی ہے بدر میں وہ آج بھی آ سکتی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی میں سیرت کی تقاریر کو عام طور پر کنٹور کرتا رہا ہوں اس بات پر کہ یہ سیرت مطہرہ کا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں اچیومنٹ ہوئی ہے وہ قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی ہے. اٹس اے ہیومن اسٹرگل تھرو آؤٹ. معجزوں کا دخل اس میں نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ ہے ایک، اس لیے کہ یہ کام آگے بھی کرنا تھا، اس کو پوری دنیا کے اوپر دین کو غالب کرنا ہے مسلمانوں کو. معجزہ رسول کے لیے ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے تو نہیں ہو سکتا. حجت کیسے قائم ہوتی امت کے اوپر اگر قدم قدم پر معجزے ہوتے؟ اور معجزوں ہی کے تو اصل میں وہ لاڈ سے بگڑی ہوئی قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے کہا جب سمندر تم نے پھاڑ دیا اپنی لاٹھی سے، جب تم نے ہمارے لیے 12 چشمے نکال دیے اپنی لاٹھی سے، تو یہی لاٹھی لے کر جاؤ نا. اذا بنتا وربک فقاتل انا ہاہنا قاعدون. ہمیں کائے کو تکلیف دے رہا؟ لٹھیاں تمہارے پاس ہے. یہاں قدم قدم پر قربانی دینی پڑی ہے. دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، یہاں پائے مبارک لہو لہان ہوئے ہیں، یہاں حمزہ جیسوں کی جانوں کا نذرانہ محمد نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں فقر اور فاقہ کئی دن کا آیا ہے.
یہاں جیش اسرا میں ایسا بھی ہوا ہے، تبوک کی جنگ جو تھی، تبوک کے سفر میں، کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور تھی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوا، یا ہوا؟ وہاں من و سلوہ نازل ہو گیا تھا، یہاں من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی برکات نہیں ہوئی یا مدد نہیں آئی، سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہ اسی درجے میں جس درجے میں آج بھی وہ اس رحمت کے دروازے بند نہیں ہے۔ معجزہ جسے کہتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ فوراً جو ہے وہ کھانا جو ہے آسمان سے اتر آیا ہو۔ فاقے ہیں، جھیلو، برداشت کرو، آگے بھی یہ اسٹرگل ہوگی تو انہی وادیوں میں سے گزر کر ہوگی۔ حجت کیسے قائم ہوگی کہ یہ کام جو ہے، اگر تمہیں فاقہ آتا ہے تو میرے بھی پیٹ کے اوپر 2 پتھر پندے ہوئے تھے غزوہ خندق میں، تھے کہ نہیں تھے؟ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے تو میرے بھی دندان مبارک شہید ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ میرے عزیزوں کی لاشیں میری سامنے نہیں آئی تھی؟ حمزہ جیسے چچا بھتیجے کا رشتہ ہے، سگے خالہ زاد بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہمجولی ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، اور پیٹ چاک کیا ہوا ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے۔ تو ہر چیز ہوئی ہے ہیومن سٹرگل سے، سیکریفائس سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے۔ یہ ہے سیرت النبی کا سب سے بڑا اور نمایاں پہلو۔ جو ہمارے ہاں تو بات ہوتی ہے تو وہ زلفوں کی ہے یا کملی کی ہے، اس کے اندر ہی، تاکہ کہیں وہ آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر، کہیں وہ بات سامنے نہ ہو جائے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری، 100% صحیح ہے۔ تمام انبیاء کے کمالات سیرت محمدی میں جمع ہیں، لیکن یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں مجھے وہ سب کی سب پہنچی۔ اور ایک وقت میں واقعہ تو سنائی دوں آپ کو، یہ کیفیت بھی محمد پر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یوم طائف۔ عام لوگ سمجھتے ہیں شاید احد کا دن سخت ترین تھا۔ حضرت عائشہ نے یہی سوال کیا تھا حضور سے کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن کہیں سخت تھا۔ اس دن کی جو کیفیت ہوئی تھی، مکے سے مایوس ہو کر طائف آئے تھے، 3 سرداروں سے بات کی، تینوں نے ریجیکٹ کیا اور ایسی باتیں کہی جو کلیجے سے پار ہونے والی تھی۔ مایوس ہو کر چلنے لگے تو انہوں نے اوباشوں کو اشارہ کر دیا، ذرا خبر لو ان کی، اب پتھراؤ ہو رہا ہے، جس میں اثر پر ساتھ ابو بکر بھی نہیں ہے۔ یہ سفر وہ ہے کہ جس میں وہ ابو بکر بھی ساتھ نہیں ہے سوائے زید ابن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی نہیں۔ اب وہ ایک طرف سے اوٹ بنتے ہیں کہ پتھر مجھ پر آئیں، حضور پر نہ جائیں، وہ دوسری طرف سے مارتے ہیں۔ وہ تو موب تھا چاروں طرف، جیسے اسٹریٹ ارچنز ہوتے ہیں وہ مار رہے تھے۔ تو لہو لہان ہو کر جب پھر نکلے ہیں تو ایک باغ میں جا کر تھوڑی دیر آرام کیا ہے۔ اس وقت وہ زبان پر آئی ہے مناجات، اس میں دبی زبان سے فریاد ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوا سر بازارے شوق ستم گارے، وہ سب کچھ جو فیض نے کہا ہے کہ جو سب پہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پسندہ کبھی رسوا سر بازار، کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، درجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ وہ ہوا تو پروردگار الا من تکلونی، کس کے مجھے حوالے کر دیا، الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا ہے کہ جو چاہے کر گزرے؟ لیکن اس کے بعد وہ مقام رضا سامنے آتا ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، ہر چہ باد آباد ماں کشتی درا بنداختے، کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف۔ بہرحال یہ ہے وہ 6 سٹیپس۔ اب آخری بات ہے، اور میرا 1.5 گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں آپ سے 5-7 منٹ صرف اور لوں گا۔ اس میں کہاں ہمیں اجتہادی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ میری کتاب میں یہ چیپٹر شامل نہیں تھا فرسٹ ایڈیشن میں، جو سیکنڈ ایڈیشن اب آیا ہے، مجھے پتہ نہیں یہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے، اس میں وہ 40 صفحے کی وہ تقریر بھی اب شامل ہو گئی ہے، جس میں میں نے اس پر گفتگو کی ہے کہ یہ تو ہے آبجیکٹو اسٹڈی آف دی سیرہ،
اس میں تو ہمیں اپنا ذہن اپنا فکر جو ہے لگائے بغیر سوچنا ہے، بٹوین دی لائنز اخذ کرنا ہے کہ کیا سٹیجز تھیں، کن سٹیجز میں سے گزرے. اس لیے کہ ان سٹیجز کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بظاہر تضادات نظر آتے ہیں. وہ تضاد کہ جس کو ٹائم بھی نے کہا ایک جملے میں اتنی خباثت بھری ہوئی ہے کہ محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اس لیے کہ ان کا تصور نبوت جو ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ والا وہ مکی دور میں تو نظر آتا ہے، مدنی دور میں تو وہ نہیں ہے. وہاں تو آپ مدبر ہیں، حاکم وقت ہیں، وہاں آپ سپہ سالار ہیں. تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اسی کو مزید واضح کرنے کے لیے منٹگومری واٹ کا چونکہ میں نے حوالہ دیا تھا، اس نے 2 کتابوں میں سیرت لکھی ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، تاکہ کنٹراسٹ جو ہے نمایاں ہو جائے کہ یہ مکے والا محمد اور ہے اور مدینے والا محمد اور ہے. نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھ میں آئے گا اسٹیجز آف ریولوشن سے کہ ہر دور کا ایک تقاضا ہے. ایک وقت میں محمد الرسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑ جائیں تم جوابی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اور ایک وقت میں حکم آیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اب اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناگوار ہو حالانکہ اسی میں خیر ہو، اور کوئی چیز تمہیں پسند ہو حالانکہ اس میں شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بظاہر تو کنٹراسٹ کہیں گے لیکن یہ سٹیجز ہیں اس ریولوشن کی سٹیجز. اسی طرح دیکھیے ایک بڑا کلوز کنٹراسٹ ہے. صلح حدیبیہ کے وقت آپ ایسی شرائط پر صلح کر رہے ہیں کہ جن کو سمجھا جا رہا ہے کہ بہت دب کر صلح ہو رہی ہے. بہت جوش میں ہے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور میں اپنے ہاتھ سے تو نام نہیں کاٹ سکتا، آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ. پورا کا پورا جو مجمع ہے وہ سخت اس پر پریشان ہے کہ وجہ کیا ہے. لیکن 2 سال کے بعد خود ابو سفیان آتے ہیں چل کر مدینے کہ صلح کو دوبارہ کر لیجئے، تجدید صلح کر لیجئے، ہم سے خطا ہو گئی. اور انہوں صلح نہیں کر رہے، سفارشیں کروا رہے. اپنی بیٹی کے پاس گئے سفارش کرانے کے لیے، ام حبیبہ کے پاس. نہیں تو یہ کیوں ہے؟ یہ سارا اس پروسیس کو سمجھیں گے تو ہر سٹیج کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنی ضروریات ہیں. مقصد ہے دین کا غلبہ. مقصد صرف تبلیغ نہیں ہے، مقصد ہے دین کا غلبہ. دین غالب ہو تو وہ نظام عدل و قسط قائم ہو. اب اس آیت کی طرف آئیے جو میں نے کہا تھا کہ پہلا حصہ پہلے دن میں نے پڑھا تھا، آخری حصہ اب پڑھ لیجئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے زیادہ اریاں انقلابی عبارت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پورے انقلابی لٹریچر میں دنیا میں نہیں ہو سکتی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو. نظام عدل و قسط مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نظام عدل و قسط کا قیام مقصد نزول وحی ہے. ہم نے اس لیے یہ سب کچھ کیا لیقوم الناس بالقسط. اب اس میں وہ سارے مراحل درمیان میں سے نکال کر آخری بات کا اللہ نے صرف ذکر کیا ہے. فل ان دی گیپ آپ خود کیجئے. آگے فرمایا آخری بات وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے بگڑے تگڑوں کے علاج کے لیے. جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں اور 5واں آیا ڈنڈا، تو ہم نے لوہا اتارا ہے. وہ کتاب تو ہے جو ذہین لوگ، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، ان کو تو وہ کتاب کھینچ لے گی، لیکن ان کو صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم. اب ان کو بنانا ہے اعلی انقلاب، اور ان کو بل نقذف الحق بالحق علی الباطل، اس حق کو باطل پر دے ماریں گے، ٹکرائیں گے. اس کے لیے فرمایا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور بھی منفعتیں ہیں، کوئی پھکنی چمٹا توا پرات وہ بھی بن جاتی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ،
اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس کے وفادار بندے ہیں جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود، یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے اب وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، وہ ہیں ہمارے سچے مومن، وہ ہیں ہمارے مخلص اور وفادار بندے، تاکہ اس ظلم کا خاتمہ